ایک کے بعد ایک پاکستان تحریک انصاف کا رہنما آتا ہے، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، عمران خان سے یا تو لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے یا یہ کیا؟ 9 مئی کو جو ہوا وہ کسی طور پر بھی کسی سیاسی جماعت کا کوئی پرامن احتجاج نہیں تھا، اور اب اگر عمران خان صاحب کوئی کمیٹی تشکیل دیتے ہیں مذاکرات کے لیے تو میرا خیال ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ ایک لائن کراس کی گئی، آپ نے اپنے سیاسی جتھوں کو پاکستان فوج سے لڑایا۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت سکویز ہو گئی ہے، عمران خان صاحب تنہا رہ گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی پی ٹی آئی ہوگی جس میں عمران خان صاحب شاید نااہل ہو چکے ہوں گے یا جیل میں ہوں گے، تو یہ قیادت سنبھالیں گے کہ نواز شریف ملک کو تم کرو ٹھیک اور تباہ کرے فوج، اور پھر تمہیں بلایا جائے کہ آ کے ٹھیک کرو۔ مقبولیت کا مطلب کیا یہ ہے کہ مقبولیت کی وجہ سے ان کو یہ لائسنس مل گیا ہے کہ وہ پورے ملک میں آگ لگا دیں اور مذاکرات ان سے اب نہیں ہو سکتے؟ ان سے مذاکرات کرنے کا مطلب ہے پاکستان کو اب کمزور کریں گے؟ یا عمران خان نے جو عالمی سازش کا بھانڈا، جو ایک غلط پروپیگنڈا کیا تھا، جس کا بھانڈا پھوٹ کریں گے۔ میرے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں راجہ خرم پرویز صاحب، پاکستان پارٹی سے تعلق ہے، اسکائپ کے ذریعے مجھے جوائن کر رہے ہیں رانا احسان افضل، مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، اور معروف صحافی اور تجزیہ کار ضمیر حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اسٹوڈیو سے میں آغاز کروں گا اس سارے معاملے پر راجہ خرم پرویز صاحب سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ وعلیکم السلام صاحب، کرم اللہ کا، آپ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا، اب عمران خان صاحب نے اپنی ایک مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کیا ہے، آخر ایسی کیا بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے یہ معاملہ انیشیٹ کیا تھا، بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ کے فلور پر یہ بیان دیا، آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے فلور پر بیان دیا، اب جب وہ 7 رکنی کمیٹی بنا رہے ہیں تو پھر آخر کیوں مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی بات کی آپ نے عیسیٰ بھائی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 9 مئی سے پہلے تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی دائی تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ سب سے زیادہ اگر ایفرٹس ہوئیں اور کوشش کی گئی کہ اس تناؤ کے ماحول میں بھی اگر بٹھایا جائے جماعتوں کو ساتھ، وہ پیپلز پارٹی کا اس میں ایک کلیدی رول تھا۔ 9 مئی ہو گیا اور 9 مئی نے ساری صورتحال تبدیل کر دی۔ 9 مئی کو جو ہوا وہ کسی طور پر بھی کسی سیاسی جماعت کا کوئی پرامن احتجاج نہیں تھا، وہ بنیادی طور پر ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اور اب اگر عمران خان صاحب کوئی کمیٹی تشکیل دیتے ہیں مذاکرات کے لیے تو میرا خیال ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ سیاسی لوگوں سے سیاسی طور پہ مذاکرات میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ایسی سیاسی جماعت جس کا چہرہ اب بدل گیا ہے ایک دہشت گرد تنظیم میں، تو دہشت گردوں کے ساتھ بھائی میرے مذاکرات نہیں ہوتے، دہشت گردوں کے ساتھ قانون اور انصاف کے مطابق سلوک ہوتا ہے۔ ران صاحب آپ مجھے بتائیے گا، آپ کی فیلنگ بھی اور مسلم لیگ نواز میں بھی یہی رائے موجود ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 9 مئی کو جو واقعات ہوئے وہ سیاسی جو ہے وہ کاوش نہیں تھی، وہ کوئی سیاسی عمل نہیں تھا۔ آپ کا جتنا بھی اختلاف ہو، اداروں سے پہلے بھی اختلاف رہا، ڈکٹیٹرز بھی آئے، لیکن وہ جو رد عمل تھا وہ ایک لائن کراس کی گئی، آپ نے اپنے سیاسی جتھوں کو پاکستان فوج سے لڑایا، اور اس کا نتیجہ پھر وہ سب نے دیکھا کہ یک وقت 7-8 شہروں میں فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ تو یہ جمہوری عمل نہیں ہے، یہ عمل ملتا ہے دہشت گردی کے ساتھ، یہ عمل ملتا ہے ملک دشمنی کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، لیکن اس طرز کے اوپر شاید پی ٹی آئی یا عمران خان جو ہے وہ چل چکا تھا۔ تو یہ جو اعمال تھے 9 مئی کو، یہ اسی طرح کے ہی اعمال تھے۔ صحیح۔ اچھا ضمیر حیدر صاحب آپ مجھے بتائیے کہ جو سرویز تھے، جن کنزرویٹو ترین سروے کی اگر بات کریں، وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 60% لوگ ہیں جو اس وقت اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایسوسیٹڈ فیل کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اگر ہم تصور کر لیں کہ پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ ہے تو یہ بنتا ہے 14 کروڑ 40 لاکھ۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی ڈویژن اور اس بڑی سیاسی جماعت کو، پوری کی پوری جماعت کو ٹی ٹی پی کے ساتھ جوڑنا، 9 مئی کے واقعات اپنی طرف، جلاؤ گھراؤ اس کی سزا موجود ہے آئین اور قانون میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پلان نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم کا، یہ کوئی وائبل ہے؟ اتنی بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی کو ڈس ایسوسیٹ کر دینا، آپ اس کو نیشنل پروسیس سے نکال دیں، بات چیت نہ کریں، ڈو یو تھنک دیٹ از دا رائٹ وے؟
बहुत बहुत शुक्रिया ईसा। देखें, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि अभी जिस तरह तोड़ फोड़ चल रही है पीटीआई के अंदर, और फिर जहांगीर खान तरीन साहब भी एक्टिव हुए हैं, साथ अलीम खान है उनके, ऑन चौधरी, और फिर उन्होंने अब कुछ नंबर्स भी देने शुरू कर दिए हैं कि जी 43, 50 पता नहीं कितने हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो पीटीआई को तो स्क्वीज कर रहे हैं, बहुत छोटा कर रहे हैं, तो इस वजह से शायद पीडीएम इतना इंटरेस्टेड नहीं होगी, या पीडीएम की अलाइड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे मुज़ाकरात के लिए अभी इंटरेस्टेड नहीं होगी। हाँ, इलेक्शंस के बाद अगर कोई कहीं पे किसी ने अलायंस में जाना होगा, अगर तो कोई 2/3 नहीं ले सका, तो फिर वो देखेंगे उस वक्त क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जो प्राइमरीली वजह मुझे नजर आती है कि पीडीएम जो उसको बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर रही है पीटीआई को, वो वजह तो बज़ाहिर यही है कि अब पीटीआई जो है वो बहुत स्क्वीज हो गई है। इमरान खान साहब तन्हा रह गए हैं, अकेले हैं। कुछ लोग हैं जिनको मैं आधा तीतर आधा बटेर कहता हूं, जैसे असद उमर साहब हैं, माजरत से, लेकिन बात यह है कि ये कह देना कि जी मैं ओहदा छोड़ रहा हूं लेकिन पीटीआई नहीं छोड़ रहा, तो क्या वो इमरान खान साहब को डिफेंड करेंगे? आज उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं, खड़ा था, खड़ा रहूंगा। अगर आपको याद हो तो शाह महमूद कुरैशी साहब के भी यही वर्ड्स थे जब वो अडयाला जेल से बाहर निकले थे, और उन्होंने भी यही वर्ड्स दिए थे कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। लेकिन बात यह है कि क्या ये लीडर्स जिनका बहुत बड़ा स्टेचर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये क्या उस तरह इमरान खान साहब को डिफेंड कर सकेंगे आने वाले दिनों में? क्या पीटीआई की क़यादत संभाल कर जैसे कहा जा रहा है कि एक ऐसी पीटीआई होगी जिसमें इमरान खान साहब शायद नाअहल हो चुके होंगे या जेल में होंगे, तो ये क़यादत संभालेंगे पीटीआई की, तो पीटीआई के उस वक्त कितने लोग इनके साथ होंगे, कितना वजन होगा, सियासी वजन, बेसिकली वजन की बात है कि कितना सियासी वजन होगा जिसकी वजह से मजबूर हो जाए पीडीएम या पीपल्स पार्टी इनसे मुज़ाकरात करने पर, वो आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ईसा, जो 9 मई के वाकयात हुए उसके बाद यकीनन पीटीआई को कहने वाले तो ये कहते हैं कि 9 मई प्रूव टू बी एक्लीज हील्स फॉर पीटीआई एंड इमरान खान, और किसी हद तक वजह भी है कि क्योंकि हमारी कौम जो है, इस खित्ते के लोग बड़े जज्बाती हैं, और खासतौर पे उनके साथ इनके जज्बात बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, जो आपकी रातों की नींद पुरसुकून बनाते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उनसे बहुत जज्बाती लगाव होता है। जिस तरह उनकी शहादतें होती हैं तो आप ज्यादा तकलीफ में आते हो, परेशान होते हो, तो वो एक फैक्टर है। आने वाले दिनों में ये कितना, क्योंकि अभी तक हम देखें 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जब आपने इस प्रोग्राम का आगाज किया तो 9 मई के वाकयात सामने आते हैं। 9 मई से ज़मीर साहब एक सेकंड, बात ये है कि ये सारा मामला देखें, मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लीडर्स ने जब बयानात दिए थे, आई रिमेंबर जब जावेद लतीफ साहब ने कहा था कि अगर मरियम नवाज साहिबा के साथ ये सलूक हुआ तो फिर हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से जो अयाज सादिक साहब ने स्टेटमेंट दिया कि आर्मी चीफ आए, टांगें कांप रही थी, माथे पर पसीना था, उस वक्त भी पोस्टर्स लगे थे। वो जो वॉल ऑफ शेम हमें नजर आई, उसको यकीनन मैं तो बहुत एक अनप्लीजिंग किस्म का जो है वो, और मेरा ख्याल है कि कोई भी शख्स उन सीन्स को देखे कि आज से कुछ वक्त पहले तक ये लोग जो हैं वो वुज़रा थे, ये पाकिस्तान का चेहरा थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और आज उनकी तस्वीर माजी में नून लीग के हवाले से ये सब कुछ होता रहा। एक स्टेटमेंट और थी परवेज रशीद साहब की कि नवाज शरीफ, मुल्क को तुम करो ठीक और तबाह करे फौज, और फिर तुम्हें बुलाया जाए कि आके ठीक करो। अच्छा, इसमें राजा साहब से मुझे जरा एक बहुत ही अहम मामला, देखें, मैं एज ए जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के बहुत से लोग हम ये पूछना चाहते हैं कि 15 मई को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, उसका एक एलामिया सामने आता है, उसके फॉलो अप में कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, उसका एलामिया आता है। उन दोनों में आखिरी जो पैराग्राफ्स हैं वो ये कहते हैं कि कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस की जरूरत है मुल्क को चलाने के लिए, एक कौमी इत्तफाक राय पैदा करना है, फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात करने हैं। तो आप सब तो हुकूमत है, तो फरीक मजीद अगर कोई बच जाता है, इदारे ज़ाहिर है के सेम पेज पर हैं, इदारे रिपोर्ट करते हैं, वो मातहत हैं हुकूमत के, आप तमाम सियासी जमातें हुकूमत हैं, पीछे अपोजिशन बच गई, अकेला इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये जो मुज़ाकरात हैं ये वो तो नहीं है जो जेल में हो रहे हैं, ये वो मुज़ाकरात तो नहीं है जिनके नतीजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ईसा भाई, मैं आपकी इस सवाल का जवाब देने से पहले, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि एक सर्वे आया है और उस सर्वे में ये कहा गया है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो गालिबन 60% आपने बताई। पहली बात तो ये कि सर्विस बहुत सारे आते हैं और जरूरी नहीं है कि सारे क्रेडिबल हों या ठीक हो। मैं 9 मई से पहले के सर्वे की बात कर रहा हूँ, 9 मई के बाद ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो तब्दील हुआ होगा ना। 9 मई से पहले जो कंजर्वेटिव सर्वेस थे ठीक हो गया। चलें, अगर एक लम्हे के लिए फर्ज कर लिया जाए कि ये सर्वे ठीक है और उनकी मकबूलियत 60% है, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहूंगा
کہ مقبولیت کا مطلب کیا یہ ہے کہ مقبولیت کی وجہ سے ان کو یہ لائسنس مل گیا ہے کہ وہ پورے ملک میں آگ لگا دیں؟ کیا مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہو جائیں؟ یا مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیں اور کور کمانڈر جناح ہاؤس میں جو مسجد تھی اس مسجد کو جلا دیں اور دعوے آپ ریاست مدینہ کے کرتے رہے؟ کیا مقبولیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیں؟ تو ہمیں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنا ہوگی عیسیٰ بھائی، مقبولیت ایک الگ چیز ہے اور کرمنل ایکٹیویٹی یا ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانا اس کو ہمیں الگ رکھنا پڑے گا. اور اگر کوئی مقبول ہو یا غیر مقبول ہو، اگر وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرتا ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، تو پھر قانون کو حرکت میں آنا ہوگا. اور ان لوگوں کو دیکھیں، خان صاحب نے جو لانگ مارچ کیا تھا پہلے پورے اسلام آباد میں انہوں نے آگ لگائی، اگر اس وقت ایکشن ہو جاتا شاید یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ. جی مذاکرات کا میں نے کہا کہ جو 2 اعلامیے سامنے آئے تھے اس میں مذاکرات کی بات ہے، تو یہ جو جیل میں ہو رہے ہیں ان مذاکرات کی بات ہو رئی ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ؟ ایک بات تو میں کلیئر کر دوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. 9 مئی سے پہلے تک ہماری کیا تکرار رہی، ہم کیا کہتے رہے؟ اداروں کے اندر بھی تقسیم ہے بھائی میرے. کیا سپریم کورٹ کی تقسیم عام پاکستانی کو نظر نہیں آتی؟ کیا 100 موٹوں کے اوپر اختلافی نوٹ ہم سب بھول چکے؟ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ سارے مل کر بیٹھیں. لیکن 9 مئی کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے قوم 9 مئی کا حساب مانگتی ہے اور مذاکرات ان سے اب نہیں ہو سکتے. ان سے مذاکرات کرنے کا مطلب ہے پاکستان کو اب کمزور کریں گے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جنہوں نے پاکستان میں آگ لگائی. یہ نہیں. تو رانا صاحب میں تو یہ بات سمجھا ہوں راجہ صاحب کی بات سے کہ وہ جو 15 مئی کا فیصلہ اور پھر 16 مئی کا فیصلہ تھا کور کمانڈرز کانفرنس کا اور قومی سلامتی کمیٹی کا، وہ فیصلہ اب تبدیل ہو چکا ہے. اب اس کو ریوائز کیا جا چکا ہے، اعلان نہیں کیا گیا لیکن اب یہ طے کر لیا گیا حکومت کی طرف سے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے. پہلے بھی ہم سمجھ رہے تھے کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مذاکرات تقریباً چند ہفتوں کے گیپ کے اوپر رہ گئے تھے، لیکن جو مذاکراتی ٹیم آئی تھی یا تو اس کے پاس اہلیت اور وہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ مذاکرات کو کنکلوڈ کریں، یا عمران خان اس وقت مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. یہ انہوں نے ایک بنتے ہوئے کنسنسس کو ٹھکرایا اور وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. اب مذاکرات دیکھیں، ایک طرف آج بھی عمران خان پی ٹی آئی غلط گندا پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ ایسے کوئی شواہد نہیں ہے، اور اس کے الزامات اس کے اوپر پلے کر رہی ہیں، نفرت کے بیج وہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں. یا عمران خان نے جو عالمی سازش کا بھانڈا جو ایک غلط پروپیگنڈا کیا تھا جس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے اس پہ معذرت کریں. یا عمران خان 9 مئی کی رسپانسبلٹی لیں کہ ان سے جو انہوں نے جو تقسیم کی، ذہن سازی کی، وہ اس پہ معذرت خواہ ہیں. وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس میں حکومت ملوث ہے یا جو ایجنسیوں نے کیا ہے. تو آج بھی وہ وہی سیاست کر رہے ہیں جس سیاست نے ان سے 9 مئی کروایا اور ملک میں آگ لگا دی. تو میں سمجھتا ہوں مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن جو آپ نے اعمال کیے ہیں، جو جھوٹ بولے ہیں، جو نفرت کے بیج آپ نے بوئے ہیں، جو ذہن سازی کی ہے، اس پہ معذرت کریں، اس کی رسپانسبلٹی لیں، اس کے کانسیکوینسز فیس کریں. لیکن اگر آپ آج بھی جو ہے ڈینائل میں ہیں، آپ ہر چیز کا الزام دوسروں کو دینا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں کسی چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لوں گا لیکن میرے ساتھ مذاکرات کرو، تو کس بیسس پہ مذاکرات ہوں گے؟ اور جو مذاکراتی ٹیم انہوں نے بنائی ہے وہ تو میرے خیال سے اس وقت فعال ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے مذاکرات کیے جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات تو تب ہوں جب آپ ذمہ داری اٹھائیں. اگر آپ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے اور آج بھی آپ دوسروں پہ کیچڑ ڈالنے کی سیاست کریں گے تو سوری، پھر تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. صحیح. مجھے بریک لینی ہے. 2 چیزیں بہت اہم ہیں. مذاکرات کے بغیر اگر آپ مسلم لیگ نواز کے، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی بات کریں نا، تو یہ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی کنسنسس تو ڈیولپ کرنا ہوگا. ملک تو ایسے نہیں چل سکتا. اس وقت کاروبار نہیں ہو رہا، جمود کا شکار ہے ملک کی اکانومی. یہ تمام CNIC ہولڈرز ہیں، یہ پاکستان کے شہری ہیں جو تحریک انصاف کو بھی فالو کرتے ہیں. تو یہ حیران کن بات ہے کہ یہ جماعتیں بجائے اس کے کہ ایک آلٹرنیٹ ان کو فراہم کریں، آپ اپنی پرفارمنس اور اپنی کارکردگی سے ان کو اٹریکٹ کریں. یہ جو ریپیل کرنے کا اور تحریک انصاف کے لیڈرشپ سے تو آپ کی لڑائی ہے، اس کا ورکر سپورٹر تو پاکستانی شہری ہے، ایک عام شہری ہے.
اس کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور الیکشنز کی طرف جائے بغیر اس معاملے کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے، بات کریں گے آفٹر دی بریک۔